کیا منظر ہے! برطانوی فاتح فوج دلی کے لال قلعے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو چکی ہے۔ مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم ہو چکی۔ صرف بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا ہی نہیں، برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ برطانوی فوج جب دلی کے بازاروں میں نکلی تو چوکوں اور چوراہوں پر ایسے پھانسیاں دی جانے لگیں جیسے درختوں پر بیا کے گھونسلے لٹکے ہوں۔ یہ کون لوگ تھے جن کے سر کئی دنوں تک پھانسیوں پر جھولتے رہے؟ سر ہنری کاٹن دلی کی فتح کی یادداشتوں میں لکھتا ہے، اور پھر جب دلی فتح ہوئی تو جس کے منہ پر داڑھی ہوتی یا جس کا پنجابہ ٹخنوں سے اونچا ہوتا، اسے پکڑ کر تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔ کیا اس جیتی جاگتی، ہنستی بولتی اور زندگی سے بھرپور دلی میں صرف یہی لوگ مسلمان تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے ہزاروں آباد تھے جن کا نام و نسب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتا تھا، تو پھر یہ عتاب ان مخصوص افراد پر ہی کیوں ٹوٹا؟ ان کی گردنیں کیوں تختے اور پھندے کے لیے چنی گئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں پر پھیلے مسلمان معاشرے کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے: حق کا بلا خوف و تردد ساتھ دینے والے اور باطل کے سامنے سر نگو ہونے والے۔ یہی دلی، یہاں مسلمانوں کا آخری حکمران علامت کے طور پر زندہ تھا۔ اس پر قبضے کے لیے جو فوج ترتیب دی گئی، ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن کے نام و نسب مسلمانوں جیسے تھے، مگر انگریز فوج کی غلامانہ زندگی کسی مسلمان کو اس قدر مجبور کر سکتی ہے، یہ شاید گمان میں نہ آ سکے۔ اسی وفادار دیسی فوج کی ایک ریجمنٹ فرنٹیئر فورس نے جب لال قلعے پر حملہ کیا تو دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی ایک سپاہی نے اس کے بیچ میں اپنا سر دے دیا۔ مغل سپاہیوں نے دروازہ بند کرنا چاہا، سپاہی کی گردن نیلی ہو گئی، مگر دروازہ اندر سے بند نہ ہو سکا۔ اسے وکٹوریہ کراس ملا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریجمنٹ آج بھی تہوار کے دن اپنی گردن پر ایک نیلی پٹی باندھتی ہے تاکہ اپنے اس وفادار کی یاد منا سکے۔ باطل کا ساتھ دینے کی روایت کا ساتھ دینے والے اور حق کا ساتھ دینے والے، دونوں کی روایات بڑی طویل ہیں، دونوں کی جنگ بڑی قدیم ہے، لیکن میں جب بھی برصغیر کی جنگ میں حق کی لڑائی لڑنے والوں کے حلیے اور لباس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے سر ہنری کاٹن یاد آ جاتا ہے کہ بس جس کی داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر سلوار دیکھو، اسے ذبح کر دو۔ یہ چہرے اور یہ حلیے مجھے 6 جولائی 1931 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کے روپ میں نظر آتے ہیں کہ دریائے کنہار ان کے خون سے رنگین ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو 1864 میں دلی میں لگی ایک عدالت میں لے چلوں۔ یہاں امبالہ کیس کی
سماعت ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ٹائسن پولیس کپتان پارسن اور ڈی آئی جی میجر کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ مولانا محمد جعفر تانیسری اور مولانا یحییٰ علی صادق پوری اور ان کے ساتھ ساتھی ہتھ کڑیوں میں جکرے، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق پہنے لائے جاتے ہیں۔ کپتان پارسن مولانا جعفر سے منصوبے کی تفصیل پوچھتا ہے۔ انکار پر شدت کے ساتھ ان کے ہاتھوں، پشت، بازوؤں اور سر پر بید مارنا شروع کرتا ہے اور بے ہوش کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اگلے دن 4-5 ہٹے کٹے نوجوانوں کو لایا جاتا ہے اور صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک بیدوں، لاتوں اور ہنٹروں سے مارا جاتا ہے۔ مارنے والے وقفے میں سانس لے کر تازہ دم ہو کر پھر مارتے ہیں اور مولانا اور ان کے ساتھیوں کو نہ ڈال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں درختوں کے پتے کھا کر یہ لوگ افطار کرتے ہیں۔ کیا عجیب منظر ہے۔ 11 اپریل کو یہ لوگ عدالت میں آئے، بیڑیوں اور توق کے ساتھ ظہر کا وقت آیا۔ سب نے وہیں تیمم کر کے نماز ادا کی۔ 2 مئی 1864 جج نے مولانا جعفر، مولانا یحییٰ اور محمد شفیع کو پھانسی کی سزا سنائی اور لاشوں کو جیل میں دفنانے کا حکم جاری کرایا۔ تینوں مردان حر نے وہیں عدالت میں سجدہ شکر ادا کیا۔ انگریز حیران رہ گئے اور پھر ڈپٹی کمشنر پارسن جیل میں ان کے پاس آیا۔ کہا، دیکھو، ہم تم کو تمہاری مرغوب سزا شہادت نہیں دیں گے، تم سب کالا پانی جاؤ گے عمر بھر کے لیے۔ کالا پانی ایک ایسی جیل تھی جو پانیوں کے بیچوں بیچ اس جگہ پہ بنائی گئی تھی جہاں سے قیدیوں کا فرار ہونا انتہائی دشوار ہوتا تھا، اور بیت اس چھڑی کو کہتے ہیں جس میں بانس کی چھڑی کے ساتھ چمڑے کا ٹکڑا اکثر افراد نے پکڑا ہوتا ہے جو سرکاری کسی عہدے پہ تعینات ہوتے ہیں۔ انگریز حیران رہ گئے اور پھر ڈپٹی کمشنر پارسن نے جیل میں ان کے پاس آ کر کہا کہ دیکھو، ہم تم کو تمہاری مرغوب سزا شہادت نہیں دیں گے، تم سب کالا پانی جاؤ گے، وہ بھی عمر بھر کے لیے۔ تینوں کے سر کے بال اور داڑھیاں صاف کر دی جاتی ہیں۔ مولانا یحییٰ اپنی داڑھی کے کٹے ہوئے بال اٹھا کر فخر سے کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پہلے شہادت کا رتبہ پا لیا۔ یہ صرف ایک مقدمہ نہیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے اور آج بھی جل رہا ہے۔
پٹنہ کیس 1865، راج محل کیس 1870، امبالہ کیس 1871 سے لے کر آج تک نہ ان لوگوں کی حق اور سچائی کے ساتھ دینے کی ریت بدلی، نہ حلیے اور لباس۔ لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ تو لال قلعہ کا دروازہ ٹوٹا ہے، نہ بہادر شاہ ظفر معزول ہوا ہے، نہ ہی فرنگی فوج ددناتی ہوئی میرے ملک میں داخل ہوئی ہے، مگر پھر کیوں منظر وہی نظر آتا ہے جو سر ہنری کارٹر نے رکھا تھا۔ بس جس کے منہ پر داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ دیکھا، اسے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یہی وہ پہچان ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے، منافق اور صادق کا فرق واضح کرتی ہے۔ 1857 میں بھی انگریز فوج کو انہی سے خوف تھا، اور آج بھی باطل قوتیں انہی کے نام سے لرزہ براندام ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔